حامدم و مسلیم و مسلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام کافروں پر سخت اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ یہ آیت صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک نیک صفت کے ساتھ متصف کیا، جیسے ان کا ایمان، اللہ کی رضا کی طلب اور ان کی سختی دشمنوں کے لیے اور ان کی نرمی اپنے بھائیوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے اللہ معاویہ کو کتاب و حساب سکھا اور انہیں عذاب سے بچا۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائی، جو آپ کی فضیلت اور مقام کو واضح کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کسی صحابی کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ آپ نے کئی بار قرآن کریم کی آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تحریر کیا۔ یہ مقام صحابہ کرام میں سے صرف چند کو نصیب ہوا اور یہ ان کی عظمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم القرآن اور علم الحساب میں مہارت حاصل کی۔ آپ اپنے وقت کے ایک عالم اور دانش مند حکمران تھے، جنہوں نے اسلامی ریاست کے انتظام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں قسطنطنیہ موجودہ استنبول پر مسلمانوں کا پہلا حملہ ہوا۔ آپ کی مضبوط منصوبہ بندی اور قیادت کے بدولت یہ مہم کامیابی کے قریب پہنچی۔ اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے قسطنطنیہ کے قریب وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش یغزو مدینہ کیسر مغفور لہم۔ کیسر کے شہر پر حملہ کرنے والی پہلی فوج بخش دی جائے گی۔ یہ حدیث آپ کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سیاست، حکمت اور بصیرت کے لیے مشہور تھے۔ جب خلافت کا معاملہ آیا تو آپ نے امت کو انتشار سے بچانے کے لیے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ معاہدہ کیا اور خلافت کو متحد کیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں عام الجماعت کے نام سے مشہور ہے، جس نے امت مسلمہ میں امن قائم کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان حکومت میں ایک شخص نے شکایت کی کہ اسے زمین کے معاملے میں انصاف نہیں ملا۔ آپ نے معاملے کی تفصیل سن کر فیصلہ کیا، حالانکہ اس میں آپ کے قریبی رشتہ داروں کے خلاف فیصلہ کرنا پڑا۔ یہ آپ کے عدل اور انصاف کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں بیت المال کو مضبوط کیا اور عوام کی فلاح بہبود کے لیے بہترین اقدامات کیے۔ عوام کی ضروریات کا خیال رکھنا اور انہیں انصاف فراہم کرنا آپ کی حکومت کی نمایاں خصوصیات تھی۔ ایک بار عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز جلیل القدر تابعی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا غبار داخل فی عنف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و افضل من عمر بن عبدالعزیز۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک میں داخل ہونے والی گرد بھی عمر بن عبد العزیز سے بہتر اور افضل ہے۔ مشاجرات صحابہ میں عوام کو کلام کرنے کی اجازت نہیں، یہ اہل سنت کا مسلک ہے۔ اگر کوئی اس میں اختلاف کرے یا کچھ کرے تو وہ نقصان کرے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت عدل، حکمت اور بردباری کی عظیم مثال ہے، جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں قیامت کے دن آپ کے ساتھ جنت فردوس میں اکٹھا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔